السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو سے ہمارا موضوع جو ہے وہ چگلی کھانے والا ہے۔ اس کے دو پارٹ، دو حصے ہم نے پڑھے۔ آج اس کا ہم آخری حصہ پڑھی گئے۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑی اور کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکلا اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑائی کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ بچوں، جیسا ہم نے پڑھا اس چغل خور کی کہانی، 6 مہینے اس کسان کے ہاں گھر اس نے گزارے بنا اجرت کے۔ صرف وہ کپڑے اور کھانا ہی لیتا تھا، لیکن اس سے پہلے جب وہ نوکری کرنے اس کسان کے پاس پہنچا تھا، وہاں ایک شرط رکھی تھی کہ 6 مہینے کے لیے کوئی اجرت وہ نہیں لے گا ما سوائے کھانا اور کپڑے کے۔ لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک چغلی کھا سکتا ہے۔ تو کسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھول گیا تھا۔ جب 6 مہینے ہوئے تو یہ جس کا بے صبری سے یہ انتظار کر رہا تھا چغل خور، 6 مہینے کے بعد سب سے پہلا جو نشانہ اس نے بنایا، کسان کی بیوی بنائی۔ اس کو آپ کے شوہر کو کوڑ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد کہا یقین نہیں آتا تو کل کھیت میں جا کے اس کو چاٹ کے دیکھنا، اس کا جسم نمکین ہوگا۔ تو جو ہی اس نے سوچا اس کی بیوی میری جال میں پھنس گئی ہے، تو وہ کسان کے پاس چلا گیا۔ کسان کو آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، جو نظر آتا اسے کاٹتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا کل جب کھانا لے کے آئے گی تو دیکھنا۔ جب اسے یقین ہوا اس کا شوہر بھی اس کے چنگل میں پھنس گیا ہے، تو وہ چلا گیا کسان کے سالوں کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں مزے مار رہے ہو، بیٹھے ہو، آپ کی بہن کو ادھر آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ ہر دن پیٹتا ہے بنا کسی وجہ کے، ہر روز وہ پیٹتا ہے اسے۔ کہا وہ حیران ہوئے، کہا کہ ایسا کچھ نہیں آج تک اس نے کہا تو چغل خور نے کہا وہ شرم کے مارے ایسا کچھ نہیں کہتی، کل آپ کھیت پہ جا کے خود دیکھ لینا۔ جب اسے وسواس ہوا، جب اسے بھروسہ ہوا کہ یہ جو کسان کے سالے ہیں اس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، تو وہاں سے گیا اور سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ اس نے کہا آپ کیسے اس کے سکے بھائی ہیں، ادھر آپ کے بھائی کو آپ کے بیوی کے بھائی ہر دن پیٹتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے رہتے ہو۔ جب ان کو پھنسایا تو چلا گیا۔ تو اب اگلے دن کیا ہوتا ہے، جب بیوی شوہر کے لیے کھانا لے کر کھیت پہ پہنچتی ہے تو شوہر جو ہوتا ہے، کسان جو ہوتا ہے، بیوی کو بڑی گھور کے دیکھتا ہے، بڑی ہوشیاری سے دیکھتا ہے کہ بیوی میری پاگل ہوگی ہے یا نہیں۔ ادھر بیوی بھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں یہ کوڑی ہوا ہے یا نہیں۔ جو ہی تھوڑا سا نزدیک جاتی ہے تو بیوی کسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو ہی کسان نے کھانے میں سے نوالا اٹھانے کی کوشش کی تو بیوی نے ایک دم جھٹک کر اس کی کلائی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زبان نکال کر اس کو چاٹنے لگی تو کسان کو بھروسہ ہو گیا یہ شاید کاٹے گی، پاگل ہو گئی ہے۔ تو اس نے
आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे एक दम पीटना शुरू कर दिया अपनी बीवी को। ये सारा नज़ारा उसके भाई खेतों में छुपे हुए देख रहे थे। जो ही उसको पीटना शुरू किया तो उसके साले एकदम निकल आए, तो हाथापाई हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। जो ही ऐसा हुआ तो किसान के भाई एक और खेत में छुपे हुए थे, वो भी निकल आए, तो खूब आपस में इनको लड़ाई हुई। ये जो खेत थे मैदान जंग बन गया इनके दरमियान, खून में लथपथ हो गए, लड़ाई हुई, एक दूसरे को डंडे बरसाने लगे। आखिर इधर उधर के लोग, आसपास के जो लोग थे वो आए, इनका झगड़ा ख़त्म कराया, लड़ाई ख़त्म कराई, अलग अलग किया। जब इनका गुस्सा कम हुआ तो लोगों ने दरियाफ्त किया, क्या मालूम क्या वजह है, आपने क्यों लड़ाई की। तो जब हकीकत सामने आई तो पता चला, मालूम हुआ कि ये सब जो साजिश थी ये उस चुगलखोर की थी। तो सब उसकी तलाश में उसे ढूंढने निकले, लेकिन तब तक चुगलखोर जो था वो दूर कहीं चला गया था, भाग गया था, गांव छोड़ दिया था उसने। ये बात सच है कि चुगलखोरी एक नहायती बुरा और जलील काम है। चुगलखोरी को इस्लाम ने सख्ती से मना किया है, और अल्लाह ताला चुगलखोर को सख्त सज़ा देगा रोज़ अजर में, क़यामत के दिन। और क़यामत के रोज़ इसको जलील रिस्वा करेगा, इसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। चुगलखोर बच्चों, प्यारे बच्चों, चुगलखोरी से बचना चाहिए। चुगलखोरी से कई घर उजड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और चुगलखोर जो होता है वो माशरे में जब उसकी पोल खुल जाती है, वो रिस्वा और जलील इस दुनिया में भी हो जाता है।